نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر دو موضوع ایسے ہیں کہ سچی بات یہ ہے ان دونوں موضوعات کا حق کائنات میں کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ انسان جتنی بھی جستجو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، کاوش کرتا رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور میں یہاں تک یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توحید کا، اس کی صفات کا اور اس کی ذات کا کامل بیان قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے، لیکن کئی مرتبہ علم کی کمزوری کی وجہ سے، علم کے محدود ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کو سننے کے بعد جو تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ابھرتا ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا استحضار کرنا عام انسان تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی سے بڑی ہستی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کما حق استحضار نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد دوسرا اہم، مشکل اور انتہائی پیچیدہ، انتہائی عظیم عنوان پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی سیرت کا بیان علماء کرتے رہے، ادیب کرتے رہے، مقرر کرتے رہے، خطیب کرتے رہے، سیرت نگار کرتے رہے، محدث کرتے رہے، مجدد کرتے رہے، حسان ابن ثابت کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر سچی بات یہ ہے، جس کی سیرت کا بیان خود اللہ کرتا ہو، اس کی سیرت کا بیان مخلوق کیوں کر سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اس مشکل ترین موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا، جہاں پر انتہائی جان جوکھوں کا کام ہے، وہاں پر سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کا مقام بھی ہے، یہ بہت بڑی عظمت کا مقام بھی ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید کا لمبردار ہونا اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صفات کو اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا، اس سے بڑی سعادت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور حضرات گرامی قدر، میں تو اپنا تعارف بھی کئی مرتبہ اسی حوالے سے کروایا کرتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر، نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، رب کے در کا فقیر ہوں اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان الحمدللہ اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں ای سعادت بزور بازو نیست، رب کعبہ کی قسم ہے یہ سعادت ہمیں اپنے زور بازو سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فقط پروردگار عالم کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ثنا خوانی کا موقع دیا، سرمایہ داروں کی ثنا خوانی کا موقع دیا، کسی کو جاگیرداروں کی ثنا خوانی کا موقع دیا، کسی کو حکمرانوں کی ثنا خوانی کا موقع دیا، لیکن ہمیں اللہ نے موقع دیا تو امام کائنات کی مدح کا موقع دیا، ان کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کرنے کا موقع دیا، اور آج ہم اس بات کا ببانگ دہل اس چوک میں، جو کہ حضرت حافظ عبداللہ شیخو پوری کی یادگار کے طور پر جہاں پر سیرت نبی شریف کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے گلرہوں کی ثنا خوانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، وہ اور لوگ ہوں گے جو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے چہروں کو دیکھ کر اپنے نظریات اور اپنے نقطۂ نظر کو بدل لینے والے ہیں۔ ہم حضرت علامہ شہید کے بیٹے، حضرت حبیب الرحمن کے فرزند اور حضرت حافظ عبداللہ شیخو پوری کے بیٹے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں
جب تک ہم زندہ رہیں گے عظمت توحید کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور حرمت رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے. عظمت حرمت رسول پہ، عظمت حرمت رسول پہ اور حضرات گرامی قدر، میں ذرا موضوع کی طرف اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کی تشنگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو تخلیق کرتے ہیں تو پوری حکمت کے ساتھ تخلیق کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو تخلیق کرتے ہیں پوری تدبیر کے ساتھ تخلیق کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو تخلیق کرتے ہیں اس کے پس منظر کو دیکھ کر، اس کے پیش منظر کو دیکھ کر، اس کے ماضی کو دیکھ کر، اس کے حال کو دیکھ کر، اس کے مستقبل کو دیکھ کر، اس کی صعوبتوں کو دیکھ کر، اس کی مشکلات کو دیکھ کر، اس کے زوال کو دیکھ کر، اس کے عروج کو دیکھ کر، اس کی اترائی کو دیکھ کر، اس کی چڑھائی کو دیکھ کر، اس کے مد و جدر کو دیکھ کر، اس کے نشیب و فراز کو دیکھ کر زندگی کے تمام لوازمات اس کے لیے بہم پہنچا دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، جب پروردگار عالم نے انسانوں کو تخلیق فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جملہ ضروریات کو بھی پورا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے فصلوں کو پیدا کیا، سبزیوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کو پیدا کیا، چاول کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا. اللہ نے رہائش کے لیے گھر بار کو پیدا کیا. اللہ نے رفاقت کے لیے رفیق زندگی کو پیدا کیا. اللہ نے فراست کے لیے بیٹوں کو پیدا کیا، دلوں کی ٹھنڈک بیٹیوں کو پیدا کیا. حصے حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسکین دینے کے لیے رنگوں کو پیدا کیا. کہیں سبز رنگ کو پیدا کیا، کہیں نیلگوں رنگت کو پیدا کیا، کہیں پہ بھوری رنگت کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی چھت سے بارش کو پیدا کیا. اللہ نے زمین کے بچھونے کو پیدا کیا. اللہ نے فصل گل و لالا کو پیدا کیا. اللہ نے سمندر کی لہروں کو پیدا کیا. اللہ نے بحر و بر کی روانی کو پیدا کیا. اللہ نے چاندنی کی ٹھنڈک کو پیدا کیا، سورج کی تپش کو پیدا کیا. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے جسمانی وجود کی راحت کا سبب تھیں، لیکن اللہ کو پتا تھا انسان فقط جسم کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ جسم اور روح کے کمبینیشن کا نام ہے، جسم اور روح کی آمیزش کا نام ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی ہدایت کے لیے انبیاء کو پیدا کیا. اللہ نے ہر دور کے اندر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری فرما دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کبھی نوح کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کبھی حضرت ہود کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما دیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کبھی جناب صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما دیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہیں پر جناب شعیب کو قوم مدین کا رہنما بنا دیا. کبھی لوط کو قوم سدوم کا رہنما بنا دیا. سیدنا لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کا بڑا بنا دیا. جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، ان سب کے سب لوگوں کو رسول اللہ بنی اسرائیل بنا دیا. حضرات گرامی قدر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ پوری کائنات کو ایک نقطۂ ہدایت پہ جمع کر دیا جائے، ایک نقطۂ محبت پہ جمع کر دیا جائے، ایک نقطۂ قیادت و امامت پہ جمع کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا جس کو کائنات سید البشر کے نام سے جانتی ہے، فخر انسانیت کے نام سے جانتی ہے، مدثر و مدمل کے نام سے جانتی ہے، بشیر و نذیر کے نام سے جانتی ہے. حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک قرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مشرق کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا.
تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حضرت علامہ انتظام الہی شہید صاحب۔ حضرات گرامی قدر، فلک جو ہے وہ برسوں گھومتا رہا لیکن سیدنا مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہ ہو سکی۔ حضرات گرامی قدر، پھر کیا کہتے ہیں، کسی کہنے والے نے کہا پھرتا ہے فلک برسوں، پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کو روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور کسی اور کہنے والے نے کہا مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، امام کونین بن کے آئے، سید ولد آدم بن کے آئے، فخر موجودات بن کے آئے، سید الاولین والآخرین بن کے آئے، امام المتقین والابرار بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، پوری کائنات کے مقتدا بن کے آئے، پوری کائنات کے ہادی و رہنما بن کے آئے، صراط مستقیم کی علامت بن کے آئے، صراط مستقیم کا سنگ میل بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، جب گھر سے نکلے شیو پورا کے سنگ میل کو دیکھا، سنگ میل کا تعاقب کرتے ہوئے موٹر وے پہ پہنچے، موٹر وے کے اشارے کو دیکھا، موٹر وے سے اترنے والے اس اشارے کو دیکھ کے نیچے اترے، اس کے بعد اپنے موبائل فون کے اوپر جو لوکیشن کو تعاقب کرتے ہوئے یہاں پر ایگل چوک پہنچے۔ حضرات گرامی قدر، کبھی ہمیں سنگ میل منزل کا پتہ بتاتا رہا، کبھی موٹر وے کے سگنل ہمیں منزل کا پتہ بتاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر وہ واحد، وہ ہستی جو جنت کا سنگ میل ہے اور جس کے نشان جو ہیں، جس کے نشان قدم جنت کا پتہ دیتے ہیں، وہ کالی کملی والے آقا کی ذات ہے۔ مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی دائیں طرف بلانے والا، کوئی بائیں طرف بلانے والا، کوئی شرق کی طرف بلانے والا، کوئی غرب کی طرف بلانے والا، لیکن اہل الحدیث نے جب بھی بلایا ہے بدر منیر کی طرف بلایا ہے، سراج منیر کی طرف بلایا ہے، آمینہ کے لال کی طرف بلایا ہے، عبداللہ کے در یتیم کی طرف بلایا ہے، حسنین کے نانا کی طرف بلایا ہے، ابو بکر و عمر کے داماد کی طرف بلایا ہے، عثمان و علی کے سسر کی طرف بلایا ہے۔ اور جب تک اہل الحدیث اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، حضرت رسول اللہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور گستاحان رسول کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تکبیر، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تیری جان میری جان، انتظام انتظام، تیری جان میری جان، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو آج میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، بعض حضرت آقا کے معجزات ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور بعض معجزات ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، اور بعض معجزات ہیں جو کتب سیرت کے اندر موجود ہیں، لیکن آقا کا زندہ معجزہ تمہاری شکل کے اندر موجود ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب دودھ خالص نہیں ملتا، حتیٰ کہ پانی بھی خالص نہیں ملتا، حتیٰ کہ کیلا، مالٹا، سیب بھی خالص نہیں ملتا۔ حضرات گرامی قدر، بھائی بھائی کے گلے کو کاٹ رہا ہے، اور حضرات گرامی قدر بھائی بہن کی جائیداد کو غصب کر رہا ہے۔ ایسے عالم کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر شرق و غرب کے اندر حضرت رسول اللہ کے محبان جو موجود ہیں، یہ حضرت آقا کی زندہ رسالت کا قیامت کی دیواروں تک کے لیے اعجاز ہے، اور اس بات کے اوپر مہر تصدیق ہے۔ وہ ہم نے بس زحا کے چہرے کو نہیں دیکھا، وہ ہم نے بلعی کی زلفوں کو نہیں دیکھا، وہ ہم نے ما زاغ البصر وما طغى والی نگاہ کو نہیں دیکھا، وہ ہم نے علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھا، وہ ہم نے ورفعنا لک ذکرک کی شان والے کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شمع رسالت کے پروانے جس طرح خیر البشر کے دور کے اندر حضرت آقا کی ناموس کے لیے گردنوں کو کٹوانے کے لیے تیار تھے، انشاءاللہ آج بھی حضرت رسول اللہ کے پروانے گردنوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ تکبیر، حرمت رسول پر،
حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت آقا کا تو نام ہی کافی ہے کہ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، کہ آپ کے تو دشمن بھی آپ کی عظمت کے معترف ہیں، کہ پنڈت ہری چند اختر نے خود حضرت آقا علیہ السلام کے بارے میں سمر کا اعلان فرما دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، مائیکل ہارٹ کو یہ بات کہنا پڑی، he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا مادیت کا بھی امام ہے اور دنیا روحانیت کا بھی امام۔ اور حضرات گرامی قدر، خطابت کی زبان میں کہا جائے تو یوں بات بنتی ہے، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری بصارت کا بھی امام ہے اور میری بصیرت کا بھی امام، جو میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، جو میری جلوت کا بھی امام ہے اور میری خلوت کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، جو میرے دل کا بھی امام ہے، میرے دماغ کا بھی امام، اور میری روح کا بھی امام ہے اور میرے جسم کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، ٹھٹرتی ہوئی سردیوں کے اندر بھی امام ہے اور چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر بھی امام، اور بہار کے جھونکوں کے اندر بھی امام ہے، اور خزاں کے پتجھڑ کے اندر بھی امام، اور جمعے کے دن بھی امام ہے، جمعرات کے دن بھی امام، وہ بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، وہ پیر کے دن بھی امام ہے، اتوار کے دن بھی امام، وہ برسوں کا بھی امام ہے اور مہینوں کا بھی امام، وہ ہفتوں کا بھی امام ہے اور ایام کا بھی امام، وہ گھنٹوں کا بھی امام ہے اور منٹوں کا بھی امام، وہ سیکنڈوں کا بھی امام ہے اور ثانیوں کا بھی امام۔ اور جو اس کی امامت کو ایک برس کے لیے نہیں مانتا، اور برس تو بڑی دور کی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا، اور مہینہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو اس کی امامت کو ہفتہ بھر کے لیے نہیں مانتا، اور ہفتہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک دن کے لیے نہیں مانتا، اور دن بھی بڑی دور کی بات ہے، جو اس کی امامت کو گھنٹے کے لیے نہیں مانتا، اور گھنٹہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا، اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا، اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک ثانیے کے لیے نہیں مانتا، پلک جھپکنے کے لیے نہیں مانتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں، آقا کا تو نام ہی کافی ہے کہ نام محمد میں اتنی کشش ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کا دل اور روح تڑپ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم نے سیرت کی کتابوں میں آقا کے چہرہ پر نور کو دیکھا، جب ہم نے حدیث کی کتابوں میں آقا کے سیرت و کردار کو دیکھا، پھر تو ہم حضرت آقا علیہ السلام کے اوپر جان کو نچھاور کرنے کے اوپر ہی آمادہ اور تیار ہو گئے۔ پھر ہم کو سمجھ آ گئی کہ کائنات میں سب سے بڑا مرکز محبت جو ہے وہ تو کملی والے کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اہل الحدیث کا نظریہ بتلا دینا چاہتا ہوں، ہمیں علامہ شہید سے بھی پیار ہے، حافظ محمد گوندلوی سے بھی پیار ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے بھی پیار ہے، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے بھی پیار ہے، حضرت سید اسماعیل شہید سے بھی پیار ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز سے بھی پیار ہے، حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی پیار ہے، حضرت امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض حضرت امام بخاری سے بھی پیار ہے، ترجمان سنت اور جبل الاستقامہ حضرت احمد ابن حنبل سے بھی پیار ہے، امام علم و حلم حضرت شافعی سے بھی پیار ہے، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے بھی پیار ہے، شیخ القرہ حضرت امام نافع سے بھی پیار ہے، محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی پیار ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، جہاں پر کملی والے کی پیار کی بات ہوتی ہے، دنیا کی ساری محبتیں نیچے ہوتی ہیں، کملی والے کا پیار اونچا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں کملی والے سے پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی پیار بھی کملی والے کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ پیار جو ہے یہ شریعت کے تابع ہے، شریعت نے بھی ہمیں اس پیار ہی کا درس دیا، اسی پیار ہی کا راستہ دکھلا دیا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا،
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر حضور سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے, حضور سے پیار کم ہے بھیا سے زیادہ ہے, حضور سے پیار کم ہے بیوی سے زیادہ ہے, حضور سے پیار کم ہے دکان و مکان سے پیار زیادہ ہے, حضور سے پیار کم ہے سامان تجارت سے زیادہ ہے, پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. حضرات گرامی قدر جہاں پیار اپنی انتہا کے اوپر ہے, حضرات گرامی قدر وہاں پر آقا کی عزت بھی اپنے پورے عروج کے اوپر ہے. کائنات میں جتنے بھی عزت والے ہیں, کائنات میں جتنے بھی احترام والے ہیں, حضرات گرامی قدر ان کا مقام نیچے ہے, کملی والے کا مقام اونچا ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد حضرات گرامی قدر آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت میرے پروردگار عالم کے لیے ہے اور عزت حضرت رسول اللہ کے لیے ہے اور عزت حضرت رسول اللہ کے تابعداروں کے لیے ہے اور عزت حضرت رسول اللہ کے جانثاروں کے لیے ہے اور عزت شمع رسالت کے پروانوں کے لیے ہے. لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے. حضرات گرامی قدر جب پیار اور عزت مل جاتے ہیں پھر عقیدت اور احترام کا ایک نیا رشتہ سامنے آتا ہے. حضرات گرامی قدر ہمیں علامہ شہید سے بھی عقیدت ہے, ہمیں حافظ عبداللہ شیخ پوری سے بھی عقیدت ہے. حضرات گرامی قدر ہمیں مولانا محمد حسین شیخ پوری سے بھی عقیدت ہے, ہمیں حضرت حبیب الرحمان سے بھی عقیدت ہے. عقیدت کا یہ رشتہ جو ہوتا ہے یہ غیرت کو اور حمیت کو اور جوش اور جذبات کو ابالتا ہے, ان کو انگیز کرتا ہے, ان کو ہوا دیتا ہے. حضرات گرامی قدر جو ہمارے علماء کو گالی دے, ایمانداری سے یہ بات بتلانا, کیا تم کبھی گالی کو سننا گوارا کر سکتے ہو؟ حضرات گرامی قدر ہم اپنے علماء اور اپنے اکابرین کو گالی سننا گوارا نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر اور جوں زمانہ پیچھے جاتا ہے تو عظمت اور عقیدت کا جھنڈا تو بلند ہوتا جاتا ہے. ہم علامہ شہید تو گالی نہیں سن سکتے, حبیب الرحمان تو گالی نہیں سن سکتے, سیدین شہیدین تو گالی نہیں سن سکتے, حضرت شاہ ولی اللہ کو گالی نہیں سن سکتے, ابن کثیر کو گالی نہیں سن سکتے, ابن قیم کو گالی نہیں سن سکتے, حافظ ذاپی کو گالی نہیں سن سکتے, حافظ ابن تیمیہ کو گالی نہیں سن سکتے. حضرات گرامی قدر فاطمہ کے بابا کی بات ہو اور حسنین کے نانا کی بات ہو اور ہم ان کی بے ادبی کو برداشت کر لیں, رب کعبہ کی قسم ہے کٹ تو سکتے ہیں, مر تو سکتے ہیں, فنا کے گھاٹ تو اتر سکتے ہیں, موت کا پیالہ تو پی سکتے ہیں, ہاتھوں میں کڑی کو تو ڈلوا سکتے ہیں, پیروں میں زنجیر کو تو ڈلوا سکتے ہیں, سولی کے پھندے پہ تو چڑھ سکتے ہیں, لیکن کملی والے کی ذات کی بے ادبی کو گوارا نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر, حرمت رسول پہ, حرمت رسول پہ, حضرت علامہ انتظامی نہیں ظہیر صاحب, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. حضرات گرامی قدر ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا, کلام اللہ سے حاصل کیا, حدیث طیبہ سے حاصل کیا, صحابہ کرام کے سیرت و کردار سے حاصل کیا, ہم نے کہیں پر کعب ابن اشرف کی گردن کو کٹتے دیکھا, محمد بن مسلمہ کے ہاتھ سے اس کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھا, ہم نے کہیں ابو رافع یہودی کی گردن کو کٹتے دیکھا اور عبداللہ ابن عتیق کے ہاتھ سے اس کو واصل جہنم ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے کبھی اسماء بنت مروان کو مرتے دیکھا اور عمیر ابن عدی کو اس عظیم الشان کارنامے کو انجام ہوتے ہوئے دیکھا. اور حضرات گرامی قدر وہ تو پھر بھی قرون اولا کی بات ہے, ہم نے قیام پاکستان کے ایام کے اندر غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو خنجر تلوار اور تیز دھار چھری کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا. وہ کئی دن تک لوہاری گیٹ کے سامنے اور مسلم مسجد کے گرد و نواح کے اندر چھری کو تلاش کرتا رہا, نو کے خنجر کی دھار کو چیک کرتا رہا. لوگ حیران تھے اس کو کیا ہو چکا ہے, لیکن اس کو ایک ایسے آلہ قتل کی تلاش تھی جس کو راجپال کے سینے کے اندر گھسا
پہنچا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر بالآخر اس کو تیز دھار والا وہ اوزار حاصل ہوا، اس نے راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا کر اس بات کو ثابت کر دیا جو پروانہ شمع رسالت ہوتا ہے وہ حضرت رسول اللہ کے شاطم کو زندہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، ہمارے قائد نے، ہمارے امام نے، ہمارے مقتدا نے، امام اہل الحدیث نے، سیدنا ابن تیمیہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا، الصارم المسلول علی شاطم الرسول کے عنوان سے کتاب کو لکھ کے اس بات کو وعدے فرما دیا جو حضور کا گستاخ ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور آج ہم یہاں پر چوک ریگل کے اندر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہم بڑے ہی ناتواں ہیں، ہم بڑے ہی بے بس ہیں، ہم بڑے ہی ہیچ ہیں، بڑے ہی پست ہیں، بڑے ہی حقیر ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جہاں پر حضور کے شاطم کی بات ہوگی ہم حضور کے شاطم کی سزائے موت کا اعلان کرتے رہیں گے اور شاطم رسول کی گردن کو تن سے جدا کرنے کا فتویٰ دیتے رہیں گے۔ تکبیر! بولو بولو کیا چاہیے؟ بولو بولو کیا چاہیے؟ نعرہ تکبیر! حضرات گرامی قدر یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، اس شریف فیصلے کو جو کلام اللہ سے ثابت ہے، جو حدیث طیبہ سے ثابت ہے اور جو صحابہ کرام کے افعال و کردار سے ثابت ہے اور بالآخر متاخرین کے اجماع امت سے ثابت ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کو پاکستان کے اندر 295 کے قانون کی شکل دے دی گئی۔ اب جو کوئی بھی توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے سکہ گواہیوں کی روشنی کے اندر 295 کے قانون کے مطابق اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا اور معاشرے کے اندر بد امنی، فساد اور انتشار اور حلف شار کے گلے کو دبا دیا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر ہم 295 کے قانون کے بھی رکھوالے ہیں اور 295 کے قانون کے بھی محافظ ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر میں اپنے بھائی حافظ عبد الباسط شہوری کے سامنے اور اپنے بھائی میاں راشد کے سامنے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، کسی نے 295 کا دفاع کیا، ممبر و محراب کے اوپر بیٹھ کے کیا، کسی نے میدانوں میں کیا، کسی نے جلسوں میں کیا، کسی نے جلوسوں میں کیا، اور مجھ گناہگار کو یہ اعزاز حاصل ہے میں نے کیتھیڈرل کے گرجا گھر کے اندر عیسائیوں کے اجتماع کے اندر بشپ آف لاہور کے سامنے ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک کے سامنے اس قانون کا دفاع کیا۔ حضرات گرامی قدر میں نے کہا تھیولوجی کے اختلافات ہو سکتے ہیں، عقیدے کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے اوپر مذاکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر حرمت رسول اللہ کی بات ہوگی رب کعبہ کی قسم ہے ہم شاطم رسول کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کر سکتے، ہم گستاخ رسول کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کر سکتے۔ جو حضور کا شاطم ہے اس کو کیتھیڈرل کی صلیب کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا، لیکن حضرت رسول اللہ کی گستاخی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ 295 کا قانون جو ہے یہ شاطم رسول اور گستاخ رسول کے تعاقب کی ضمانت دیتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر دنیا کے کئی مقامات ایسے ہیں جن کے اندر فرانس شامل ہے، ان ممالک کے اندر شاطم رسول کو جو ہے کیش کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، اور حریت فکر، آزادی اظہار اور جمہوری آزادیوں کا نعرہ لگا کر وہاں پر حرمت رسول اللہ پر حملہ کرنے والوں کی کبھی تحسین کی جاتی ہے اور کبھی تشجیع کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج میکرون یہ غلیظ کام کر رہا ہے، اس سے قبل سرکوزی نے خواتین کے نقاب کے اوپر جو تھا پابندی کو لگایا اور یہ بات کہی ہم فرانس کے اندر نقاب کی پابندی کو قبول نہیں کریں گے، ہم فرانس کے اندر کسی کو نقاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر مجھ گناہگار نے اس شعر کو لکھا جو بنٹھن صبر کے نکلے وہ آزادی کا اشتہار اور نقاب کی صدا ہے جیلنے یا تفتیدار، اپنی مرضی کی زندگی کا نعرہ کہاں ہے یار، شراب ہے یہ دھوکہ یہ مغربی افکار۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے کہ اہل مغرب عورت کو لباس اتارنے کی اجازت حریت فکر کے نام پہ دیتے ہیں لیکن اس کو نقاب کرنے کی اجازت نہیں
نہیں دیتے. اہل مغرب جو ہیں وہ ایک انسان کی عزت کے دفاع کے لیے حد کے عزت کے قوانین کو تو وضع کرتے ہیں, توہین عدالت کے قوانین کو تو وضع کرتے ہیں, لیکن پیغمبر زمان کی ناموس پہ حملہ کرنے کی لوگوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر, میں آپ کے سامنے آج اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. میں پچھلے سال انگلستان جانے کے لیے برمنگھم ایئرپورٹ کے اوپر اترا. برمنگھم ایئرپورٹ کے اوپر بہت بڑا ایک فلیکس یا بینر لگا ہوا تھا جس کے اوپر یہ الفاظ تحریر تھے, ابیوز ول ناٹ بی ٹالریٹڈ, گالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر, یہ اہل مغرب کا دورہ معیار ہے کہ امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے لڑکے یا لڑکی کی کو تو گالی نہیں دی جا سکتی, لیکن سید الانبیاء کو گالی دینے کے لیے آزادی اظہار اور حریت فکر کی بات کی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر, ہم اس اجتماع میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, اگر ایک انسان ایک ادارے اور ایک عدالت کی عزت کے لیے قوانین کو بنایا گیا ہے تو روئے زمین کے ادارے, روئے زمین کی عدالتیں, روئے زمین کے منصبدار سب اگر جمع ہو جائیں تو کالی کملی والے کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر, حضور اقدس کی ناموس کے لیے بھی قوانین کو بنانا پڑے گا. اگر قوانین کو نہ بنایا گیا, تہذیبوں کے تصادم کو نہیں روکا جا سکتا. اگر قوانین کو نہ بنایا گیا, ملکوں کے اندر خون ریزی کو نہیں روکا جا سکتا. حضرات گرامی قدر, ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور اللہ وجہ البصیرت اعلان کرنا چاہتے ہیں. گو فرانس کے صدر کا جرم اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ اس کے خلاف اعلان جہاد ہونا چاہیے, لیکن عمران خان کے اندر یہ جرأت اور ولولہ موجود نہیں ہے, اور دنیا اسلام کے حکمرانوں کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ موجود نہیں ہے کہ وہ میکرون کے خلاف اعلان جہاد کریں. لیکن حضرات گرامی قدر, ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں, تجارتی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں, سفارتی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر, کوئی علامہ شہید کو گالی دے اور ہم اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے کے قابل نہ بھی ہوں تو حضرات گرامی قدر قطع طلبی کا راستہ تو ہمارے پاس باقی ہے. حضرات گرامی قدر, جو میرے کملی والے کو گالی دیتا ہے, جو میرے کملی والے کو برا کہتا ہے, جو میرے کملی والے پر سب کو ختم کرتا ہے, حضرات گرامی قدر, نہ اس سے تجارت کی جائے گی, نہ اس سے سفارتی تعلقات کو استوار کیا جائے گا. اور اس بات کے اوپر عمران خان کو مجبور کیا جائے گا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے, فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے. اگر خان نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے اور حبیب الرحمان کے فرزند سرزمین پاکستان کو اپنے نعروں کی گونج کے ساتھ ہلا کے رکھ دیں گے, اپنے اجتماع کے ساتھ حکمرانوں کے قصر شاہی کو ہلا کے رکھ دیں گے, اور اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر پرچم نبوت کو لہرا کے رکھ دیں گے. نعرہ تکبیر, علامہ صاحب قدم بڑھائے, علامہ صاحب قدم بڑھائے, حرمت رسول پر. حضرات گرامی قدر, ہم لا قانونیت کی بات نہیں کرتے, ہم بغاوت کی بات نہیں کرتے, ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی بات نہیں کرتے, لیکن ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں, اگر شاتم رسول صدائے موت کا مستحق ہے تو اس کو صدا کو دلوانے کے لیے دنیا بھر کے اندر قوانین کا قیام ضروری ہے. حضرات گرامی قدر, 2 برس قبل بھی حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ حملہ کیا گیا. حضرات گرامی قدر, آپ کا یہ گناہ گار بھائی اور آپ کا یہ گناہ گار بیٹا سرزمین برطانیہ کے اندر موجود تھا. الحمدللہ میں نے برمنگھم کے اندر, مانچسٹر کے اندر, گلاسگو کے اندر ہر مقام کے پر اس بات کا اعلان کیا. ہم نے اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا, اور ایک انسان کی عزت کے اوپر چل بلانے والوں اور ایک ادارے کی حرمت کا نعرہ لگانے والوں, تمہیں 1.5 ارب انسانوں کی مقتدا کی عزت کی بھی رکھوالی کرنا ہوگی. تمہیں یہاں بھی قوانین کو وضع کرنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر, کہ آپ یہ کام کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہ آپ حرمت رسول اللہ کی جنگ کو آئینی, قانونی, دستوری دلائل کے ساتھ منوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں جذبات بھی دیے ہیں, احساسات بھی دیے ہیں, قلم کی نوک بھی دی ہے, زبان کی جو ہے ادائیگی بھی دی ہے, ہمارے اندر جذبہ بھی ہے, ہمارے پاس دلائل بھی ہیں, علم بھی ہے, براہین بھی ہیں. انشاءاللہ ان تمام کی تمام طاقتوں کے ساتھ ایمان کی قوت بھی ہے, اللہ کی تائید بھی ہے, حضرت رسول اللہ کی محبت بھی ہے. انشاءاللہ ہم اس جذبات کے ساتھ حضرت رسول اللہ کی عظمت کے مقدمے کو اس دنیا کے اندر لڑ کے دکھائیں گے, اور شاطمین رسول کو انشاءاللہ اس دنیا سے بھگا کے دکھائیں گے, اور تہذیبوں کے تصادم کی غلط خواہش رکھنے والوں کو انشاءاللہ
کارنر کر کے دکھلائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حضرت رسول اللہ کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔